حکمت یہ کہتی ہے کہ بندہ ہر کسی بندے کے ساتھ اس کے لحاظ سے بات کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سے ان کے رتبے کے مطابق پیش آؤ، ان کے رتبے کے مطابق۔ دیہاتی بندے بیٹھے ہیں 10-12، ایک بندہ آ کر انگلش بولنا شروع کر دے تو اس کا روب تو ان کے اوپر پڑ جائے گا کہ یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن سمجھ بات کی نہیں آئے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں لوگوں سے ان کے رتبے کے مطابق بات کرو، ان کے رتبے کے مطابق پیش آؤ۔ جو رتبہ لوگوں کا ہے، یہ نہیں کہ نرسری کلاس کا بچہ ہے اور اس کو میٹرک کی کتابیں پڑھانا شروع کر دیں۔ جو لوگوں کا رتبہ ہے اس کے مطابق پیش آؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ باہر نکلے تو دیکھا ایک دیہاتی بندہ، پینڈو بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے، یا اللہ کاش تو میرے گھر آئے تو میں تجھے بکری کا دودھ دھو کے پلاؤں، اے اللہ میں تجھے اپنے بستر پہ سلاؤں، اے اللہ تیرے بالوں کے اندر میں کنگھی کروں، اے اللہ میں تجھ سے اتنا پیار کروں، میں تجھے اپنی گود میں تیرا سر اپنی گود میں رکھوں اور تو سو جائے، میں تیری ہر وقت خدمت کرتا رہوں، میں ہر وقت تجھے خوش کرتا رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، غصہ آ گیا، جلالی پیغمبر تھے، غصہ آ گیا، او نادان یہ کیا کہہ رہے اللہ کے بارے میں۔ حدیث پاک میں تھے وہ اتنا ڈرا، بھاگ گیا، جنگل میں بھاگ گیا، اتنا ڈر گیا کہ میں نے اللہ کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیے کہ اللہ کا تو جسم ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھڑکا، کہا نادان اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ قدم سے پاک ہے، اللہ سر سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، تو کہہ رہا ہے میں اللہ کو دودھ پلاؤں، اللہ کے سر میں کنگھی کروں، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ ڈر گیا، جنگل میں بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہوتا ہے، اے موسیٰ تو نے میرے پیارے کو ناراض کر دیا ہے۔ موسیٰ وہ میرا بڑا پیارا بندہ تھا اور وہ اپنے ذہن کے مطابق مجھ سے بات کر رہا تھا، جہاں تک اس کا ذہن تھا وہ اس لحاظ سے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جاتے ہیں، جا کر پھر اس کو منا کے لاتے ہیں۔ تو جس بندے کا جتنا اپنا ذہن ہے اس لحاظ سے اس سے بات کی جانی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس لحاظ سے بڑا اہتمام فرمایا کرتے، اگر بچہ ہے تو اس کے ساتھ بچوں جیسا سلوک کرنا، اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے لحاظ سے اس سے ویسی بات کرنی ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، دو میاں بیوی اپنا بیٹا لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آئے دم کروانے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا، آپ کو پیارا لگا، آپ نے اٹھائے رکھا، اس بچے نے آپ علیہ السلام پہ پیشاب کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ یہ بھی ہے کہ جس جانور کے اوپر میرے آقا بیٹھ جاتے تھے وہ جانور کبھی بھی بدک کے بھاگا نہیں کرتا تھا۔ جو پاگل اونٹ ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سیاںا ہو جاتا تھا۔ یہ حضور کے معجزات میں سے ہے، لیکن یہ بھی حضور نے تربیت کرنی تھی تو ایسا ہو گیا۔ کسی کا بچہ تھا، اٹھایا، اس نے پیشاب کر دیا۔ اب وہ اس کی ماں بڑی شرمندہ ہوئی، باپ بڑا شرمندہ ہوا، بڑے شرمسار ہوئے کہ ہم حضور کے پاس بچے کو لے کر آئے ہیں، اس نے آپ علیہ السلام پہ پیشاب کر دیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہیں ہوتے بلکہ مسکرا پڑے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا جاؤ پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے کو دھویا اور مسکرا کے فرمانے لگے کیوں پریشان ہوگے، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا ایک نفسیات کا ایک اعلیٰ علم دینے کا ایک جو ہے وہ طریقہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہر بندے سے اس کے حساب سے پیش آتے۔ ایک دیہاتی تھا جس کا نام تھا ظاہر، صحیح ابن حبان کے اندر اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ ظاہر اس کا نام تھا، تو وہ دیہاتی شخص تھا، وہ شہر میں آتا حضور علیہ السلام کے پاس اور بالکل پینڈو سا بندہ تھا، دیہاتی بندہ تھا، تو لوگ اس کو اتنا پروٹوکول اتنا پیار نہیں دیتے تھے۔ اب اس کا تقاضا تھا کہ اس کو پیار دیا جائے، وہ چاہتا تھا میری عزت کی جائے، لیکن باقی سارے اتنی خاص عزت نہیں دیتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس آتا، آپ علیہ السلام بڑے پیار کے ساتھ اس سے بات کرتے، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کدو شریف کا تحفہ لاتا، حضور علیہ السلام پھر اس کو شہری تحفے دیتے، کھجوریں دیتے، اس طرح کی چیز شہر کی چیزیں اسے دیتے تو وہ بڑا خوش ہوتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلیٰ انداز تھا۔ یہ حدیث بڑی لمبی ہے، میں نے صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس کا بتانا تھا، باقی پھر انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ یہ حضور کا انداز تھا، نفسیات کا ایک اعلیٰ علم دینے کا طریقہ تھا کہ اگر بچہ آ گیا تو حضور اس کے ساتھ اس کے جیسا بن کر بات کیا کرتے، اگر بڑا آ گیا تو اس کے ذہن کے مطابق بات کرتے، اگر چھوٹا آ گیا اس کے ذہن کے مطابق، اور ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ علیہ السلام ایک بڑی اہم میٹنگ کر رہے ہیں، ایک مدینے کی پاگل عورت آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ میری بات سنیں۔
آپ علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے، اسی کے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پاگل ہے، اس کی بات کوئی نہیں سنتا، چھوڑ دیں اس کو۔ آپ علیہ السلام نے کہا چپ ہو جاؤ، یہ مجھ سے بات کر رہی ہے۔ اٹھ کر کھڑے ہوئے، بولو کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے یہاں نہیں بات کرنی، باہر جا کر کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام باہر چلے گئے۔ اب حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں گرم ریت کے اوپر حضور کو بٹھا کے باتیں کرتی رہی، گھنٹوں باتیں کرتی رہی۔ آقا علیہ السلام گھنٹوں اس کی باتیں سنتے رہے، بالآخر وہ خود تھک گئی، گرمی لگ گئی، اس کو کہتی ہے ٹھیک ہے اب میں جانے لگی ہوں۔ وہ اٹھ کر نکلنے لگی، جب وہ گئی تو حضور علیہ السلام جب گزر رہی تھی، جانے لگی تھی، آپ علیہ السلام پیچھے سے آواز دیتے ہیں اماں جی اگر پھر کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات مجھ سے کرنی ہو تو بلا جھجک میرے پاس آ جانا۔ وہ چلی گئی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی بات تو کوئی نہیں سنتا، آپ نے کیوں اس کو اتنا وقت دیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں پوری دنیا کے اندر جس کا کوئی نہیں ہے محمد اسی کے لیے تو آیا ہے، اگر میں بھی اس کا نہ ہوں تو اس کا کون ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تھا، اگر کوئی پاگل ہے تو اس کو بھی آپ علیہ السلام اپنے دربار سے نکالا نہیں کرتے تھے۔ شاید کہتا نا ایسا کوئی محبوب نہ کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کے دربار سے نہ تو کسی کو ہوئی نہیں ہے، آپ علیہ السلام ہر کسی کے لحاظ سے اس کے مطابق ہو کر بات کرتے، بچہ ہے تو اس کے لحاظ سے ویسی بات کرتے، اگر بڑا ہے تو اس کے لحاظ سے ویسی بات کرتے، عورتیں ہیں ان کو ایسے انداز میں ٹریٹ کیا۔ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بات کر رہے تھے، حضرت عائشہ ایک ہی بات بار بار کرتی، حضور جواب دیتے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، بار بار اسی بات کو دہرا رہی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آئے تو یہ تو ادب کے پیکر تھے، آقا علیہ السلام کا بڑا ادب کرتے تھے، جب ان کے سامنے حضرت عائشہ نے ایک بات کو بار بار دہرایا تو حضرت ابوبکر صدیق باپ تھے، غصہ آ گیا، ایسے ہاتھ اٹھایا تھپڑ مارنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام آگے ہو گئے، کہا رک جائیں آپ اس کو کچھ نہ کہیں، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق بات کر کے کچھ دیر کے بعد چلے گئے، جب گئے تو حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں اس وقت میرے دل میں دو غم تھے، ایک یہ کہ ابا جی نے مجھے تھپڑ مارنا تھا، اب حضور نے منع کر دیا لیکن وہ تو مارنے لگے تھے، ایک یہ غم تھا، دوسرا یہ تھا کہ میں بات کو سمجھ ہی نہیں رہی، میں نے اتنی دفعہ بولا ہے حضور مجھے ویسے سمجھا نہیں رہے جیسا میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ اس وقت کا ایک یہ علیحدہ موضوع ہے، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ حضور علیہ السلام کی بات کوئی نہیں سمجھتا تھا، معاذ اللہ، ہر وقت کی اپنی اپنی شرائط ہوتی ہیں، سچویشنز الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں دو غم تھے، میں بڑی پریشان تھی، جب وہ چلے گئے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ آج تمہیں مار پڑ جانی تھی، دیکھ لو میں نے بچا لیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اتنا مسکرائی کہ مجھے بات ہی بھول گئی کس وجہ سے میں پریشان تھی۔ تو ایسا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تھا ہر کسی کے ساتھ ٹریٹ کرنے کا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیات کا علم اپنی امت کو ایسا عطا فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں جو جس طرح کا ہے اس کے ساتھ ویسے لحاظ سے بات کرنی ہے، اور اگر اولاد کا ہے تو حضور فرماتے ہیں اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، یہ نہیں کہ چوک میں کھڑے ہو کے تھپڑ لگاؤ جوان اولاد کے منہ پہ اور تو میری عزت کیوں نہیں کرتا، ایسے وہ کیسے کرے گا، اس کو تو پیار کے ساتھ سمجھاؤ۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان آتا ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث پاک ہے، آ کر بڑی اونچی آواز سے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے غصے ہوئے کہ اس طرح بڑے بازار میں آ کر اس طرح بڑی مجلس میں کوئی اس طرح کا لفظ بولتا ہے، اس طرح کہتا ہے، ہم نے تلوار نکال لی۔ لیکن اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کوئی عام باپ کی طرح کا باپ تو نہیں تھا جو تھپڑ لگا دیتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بتا کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی یہی عمل تیری ماں کے ساتھ کرے؟ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا تیری بہن کے ساتھ؟ کہتا ہے نہیں۔ فرمایا تیری ماں کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ تو پسند کرتا ہے کہ یہ عمل کیا جائے؟ کہتا ہے نہیں پسند کرتا۔ آپ نے فرمایا پھر تو پسند نہیں کرتا تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں بہن کے ساتھ یہ کیا جائے، تو بتا اب تو اجازت مانگے گا زنا کی؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں زندگی بھر اپنے خیالات کو کبھی بھٹکنے نہیں دوں گا۔ اب حضور علیہ السلام نے دیکھیں یہاں پر کس طرح حکمت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ دلیل دے کر سمجھایا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بندہ سوال لاتا ہے تو ہم اس کو زور کے ساتھ اپنی دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، اوے ہے ہی انجے، وہ اس طرح نہیں مانتا، اس کو کوئی دلیل دو، اس کو کوئی ایسی بات سناؤ جس سے وہ مان جائے۔ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہی ہے اگر کوئی داڑھی منڈا جا کر قاری صاحب سے مسئلہ پوچھ لے، قاری صاحب یہ ایسے ہے یا ایسے ہے، تو قاری صاحب سیدھا جواب دیتے ہیں
داڑھی تو رکھی نہیں تے گلاں تو کہیں نہیں کرنا ہے۔ یار اس نے ایک سوال پوچھا، اس کو جواب دو، یہ بھلا جواب ہے؟ یہ تو سوال پہ الٹا نیا سوال ہو گیا۔ اس کو حکمت عملی کے ساتھ جواب دیں، اس کا اس طرح وہ نفسیاتی مریض بندہ بن جاتا ہے۔ جو بندہ ہمیشہ تعریف ہی سنتا رہے، کبھی تنقید سنے ہی نہ، وہ بندہ پھر نفسیاتی مریض بن جاتا ہے کہ جب کبھی اس پہ تنقید ہوگی وہ پریشان ہو جائے گا۔ حضور اسلام فرماتے ہیں جو بندہ تمہارے سامنے تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے، اٹھا کر مٹی اس کے منہ پہ مارو۔ حضرت غلام علی اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے اولیاء اور علماء میں سے گزرے، یہ انہوں نے ایک مجلس کروائی، محفل کروائی، تو ایک قاری صاحب کو بلایا، وہ تقریر کرتے کرتے ان کی بیش بہا تعریف کر گئے۔ جب وہ بیٹھے نا تو یہ اٹھ کر مائک پہ کھڑے ہوئے، غلام علی اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر مائک پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں بلایا تو اس لیے تھا حضرت جی کو کہ یہ آ کر میلاد کا ذکر ہمیں سنائیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ میری سیرت بیان کرنا شروع کر دی ہے۔ اب یہ حضور کی حدیث پیش نظر تھی، حضور نے فرمایا جو تمہارے منہ پہ تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی پھینکو، لیکن انہوں نے تھوڑے سے الفاظ بدل کے بالکل وہی بات کر دی۔ کہتے ہیں بلایا تھا میلاد کا ذکر سنائیں، یہ تو مجھے ہی خوش کرتے رہے، تو میرا دل کرتا ہے کاش مدینے کی خاک شفا میرے پاس ہوتی، میں ان کے منہ شریف پہ ڈال دیتا۔ اگر وہ خاک شفا میرے پاس ہوتی میں ان کے منہ شریف پہ ڈال دیتا، تو جو بندہ ہمیشہ اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے، اس کو اگر کبھی تنقید کا سامنا کرنا پڑ جائے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ لہٰذا ان چیزوں کے لحاظ سے ہمیں بعض اوقات غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہمیشہ آسان کام ہی کرتے رہتے ہیں، مشکل کے ہم نزدیک نہیں جاتے، تو اس سے بھی بندہ نفسیات کا مریض بن سکتا ہے کہ اگر وہ ہمیشہ آہستہ اور سلو اور آسان کام ہی کرتا ہے، کبھی مشکل کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو یہ بھی مسئلہ بن جائے گا، کبھی مشکلات اگر سر پہ آن پڑیں گی تو وہ لوگوں کی مدد مانگنا شروع کر دے گا۔ ان چیزوں کے لحاظ سے ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔